دوستو ایک گاؤں میں ایک شخص کو ٹڈا ٹڈا کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ وہ اپنے اس تخلص سے بڑا پریشان تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم کسی ساتھ والے گاؤں میں شفٹ ہو جائیں اور وہاں جا کر میں اپنی نئی پہچان بناؤں گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ساتھ والے گاؤں میں جا کر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ چودھری کے گھر سے کوئی قیمتی ہار چرا کے لے آؤ۔ اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ چودھری صاحب کے گھر سے قیمتی ہار چوری ہو گیا ہے۔ اس ٹڈے نے اپنی بیوی سے کہا کہ چودھری کے گھر کسی طرح یہ خبر پہنچا دو کہ میرا خاوند ایک بہت بڑا بزرگ ہے، وہ آپ کے اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ ادھر ٹڈے نے وہ ہار دوبارہ چودھری کی چھت پر پھینک دیا۔ چودھری اس ٹڈے کے پاس حاضر ہوا اور کہا پیر صاحب میرے اس مسئلے کا حل بتائیں۔ ٹڈے نے مراقبہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا ہار آپ کی ہی چھت پہ موجود ہے۔ چودھری واپس اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر کی چھت پہ دیکھتا ہے تو اسے وہ ہار مل جاتا ہے۔ گاؤں کے سب لوگ اس ٹڈے کے عقیدت مند ہو گئے اور جوک در جوک مرید ہونے لگے۔ ادھر چودھری کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ چودھری نے کہا میں ایک دو دفعہ مزید آزمانا چاہتا ہوں۔ چودھری نے پیر صاحب کو ایک اور آزمائش میں ڈالا، مگر خوش قسمتی سے وہ اس آزمائش میں بھی کامیاب ہوا۔ لوگوں نے چودھری کو سمجھایا کہ اب بس کرو، بزرگوں پر شک نہیں کیا جاتا۔ چودھری پریشان ہو گیا اور عہد کر لیا جو بھی ہو میں اس پیر کا بھانڈا پھوڑ کے ہی چھوڑوں گا۔ آخر ایک دن چودھری نے اعلان کیا کل کھلے میدان تمام گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوں گے، اگر پیر صاحب نے بتا دیا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں سب کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں گا۔ سب لوگ پیر سمیت میدان میں پہنچ گئے۔ چودھری گھر سے نکلا تو سوچتا رہا ہاتھ میں کیا پکڑا جائے۔ اچانک اس کی نظر ایک ٹڈے پر پڑ گئی۔ اس نے ٹڈے کو پکڑنا چاہا تو ٹڈا اچھل کے دوسری جگہ بیٹھ گیا۔ اسی طرح دوسری دفعہ پکڑنا چاہا تو ٹڈا پھر اچھل کے دوسری جگہ پہ بیٹھ گیا۔ آخر تیسری بار وہ ٹڈا پکڑا گیا۔ چودھری مجمع میں پہنچا اور سوال کیا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ پیر صاحب جواب دیتا وہ ایک گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی شامت نظر آئی۔ 2 بار تو جیسے تیسے بچ گیا تھا، مگر اس بار بچنا ناممکن تھا۔ لہذا مایوسی میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور اپنے آپ کو کوستے ہوئے کہا ہائے رے ٹڈے، پہلی چھلانگ میں تو بچ گیا تھا، دوسری چھلانگ میں بھی بچ گیا، اب تیسری دفعہ تم گرفت میں آ گئے ہو۔ یہ سنتے ہی چودھری ٹڈا المعروف پیر صاحب کے پاؤں سے لپٹ گیا۔ دھاڑے مار مار کر معافیاں مانگی، کہا کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں کہ تم پیر و مرشد ہو۔ دوستو اسی طرح آج کل ہمارے ہاں کچھ حادثاتی پیر ہیں۔ وہ ایسے ہی چند واقعات پیدا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرامتیں انہی کی وجہ سے ہیں، اور چند بھولے بھالے لوگ ان پر یقین کر لیتے ہیں اور انہیں اپنا پیر و مرشد مان لیتے ہیں۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی ہوا میں بھی اڑ کے آ رہا ہے، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔